مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب قبول الہدیۃ من المشرکین، اور اس باب میں حدیث ذکر کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان یہودیۃ آتت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشأۃ مسمومۃ فأکل منها فجیء بها فقیل الا تقتلها قال لا، قال فما زلت اعرفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک یہودیہ عورت جس کا نام تھا زینب، اور اس کا تعلق تھا خیبر کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری زہر آلود لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلعہ فتح کیا تھا تو خیبر قلعہ سے تعلق رکھنے والی یہ یہودیہ عورت زہر آلود بکری کا گوشت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے آئی تھی، اس کا ذہن تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہوگا تو اس پر زہر اثر نہیں کرے گی، اور اگر یہ جھوٹا نبی ہوگا تو پھر ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر آلود گوشت تناول فرما لیا، زہر آلود گوشت تناول فرما لیا۔ اب کچھ لوگ اس واقعہ کو ذکر کر کے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے تو کھاتے کیوں؟ زہر آلود گوشت کھانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں۔ اس عقل پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ملنا چاہیے؟ لعنت کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جس کا استدلال اور جس کا استعمال نبی کے علم کی نفی کے لیے ہو رہا ہے۔ اس پر بحث کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جب شام کو فتح کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، یہ خلافت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا یا خلافت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا۔ خالد بن ولید جب گئے تھے شام کی طرف تو اس وقت خلافت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، ابھی شام فتح نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا اور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو گئی تھی۔ تو شام کے ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اسلام کے سچا مذہب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھ کر سنائے تو وہ مان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو مشرک یہودی عیسائی غیر مسلم لوگ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں ان کے دربار کے اندر فرمایا تمہارے پاس جو سب سے تیز اثر زہر ہے نا وہ لے کر آؤ۔ زہر منگوایا گیا،
حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر پکڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے۔ فرمایا کہ اگر یہ زہر مجھ پر اثر کر جائے تو سمجھنا اسلام جھوٹا ہے، اگر یہ زہر مجھ پر اثر نہ کرے تو پھر مان لینا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اور اس زہر نے حضرت خالد بن ولید پر کوئی اثر نہیں کیا۔ جس کا کلمہ پڑھنے والے غلام پر زہر اثر نہیں کر رہا، اور کتنے یقین کے ساتھ، اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت خالد بن ولید کو پتا تھا کہ نہیں کہ یہ زہر ہے، پھر پی کیوں نہیں؟ کیوں پی گئے؟ پتہ یہ چلا کہ زہر کا پی جانا لا علمی کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید زہر پی گئے، انہیں پتا تھا کہ یہ زہر ہے، پھر پی گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنا تھا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معیار اس عورت نے اپنے ذہن کے مطابق یہ رکھا تھا کہ اگر زہر اثر کر گیا تو پھر یہ نبی نہیں، اگر زہر اثر نہیں کرے گا تو پھر یہ سچا نبی ہے۔ بات سمجھائیے؟ تو وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جس معیار پر پرکھنے کے لیے آئی تھی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت نہ کھاتے، عورت کو تو اس معیار پر صداقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معجزانہ شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ جس نے میرے نبی کو جس معیار پر پرکھنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس معیار پر ہی سچی ہوئی۔ ایک پہلوان تھا، اس وقت مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں، میں نے سیرت کی کتابوں میں واقعہ پڑھا، پوری طرح مجھے یاد ہے، نام یہی نہیں یاد، واقعہ مجھے پوری طرح یاد ہے کہ میں نے سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں پڑھا ہے۔ غالباً قبلہ مفتی محمد امین صاحب نے البرہان میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک پہلوان تھا اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا، 10 آدمی اس کے نیچے سے چمڑا کھینچتے تھے، کھینچا نہیں جاتا تھا، اتنا طاقتور تھا وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس کو دعوت دی اسلام کی، تو اب اس نے معیار کیا بنایا نبی کی سچائی کا، صداقت نبوت کا؟ اس نے کیا معیار بنایا؟ اس نے کہا تو میرے ساتھ کر کشتی، اگر تو نے مجھے زیر کر لیا تو تو سچا نبی ہے، اور اگر تو مجھ سے زیر ہو گیا تو پھر تو جھوٹا نبی ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا پہلوان ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں پہلوان ہوں؟ دعویٰ نبی ہونے کا کیا ہے، پر اس نے نبوت کی سچائی کا معیار پہلوانی کو بنا لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی کی، اور اسے کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا بنا، پتہ تب چلا جب وہ نیچے زمین پر چت لیٹا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تشریف۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی تو نے کون سا داؤ کھیلا میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر جو پہلوان ہوتے ہیں نا، مثلا کوئی حکیم ہے تو وہ کسی دوسرے حکیم کی دوائی دیکھے گا، کھائے گا، استعمال کرے گا، تو اس کا ذہن سب سے پہلے ادھر جائے گا کہ اس نے یہ دوائی تیار کرنے میں کون سے اجزاء کا استعمال کیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبیہ کیا ہیں۔ تو پہلوان جب پہلوانوں سے کشتی کرتے ہیں تو ان کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ یہ داغ کون سا لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنے والے تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ کون زیر کرتا ہے، کون زیر ہوتا ہے، لیکن جو اس فن والے ہوتے ہیں وہ اپنے فن کے مطابق سوچتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ داغ کون سا لگا، مجھے کس طرح گرا دیا۔ کہنے لگا مجھے ایک مرتبہ پھر کشتی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ساتھ کشتی کی، اسے کوئی سمجھ نہ آئی۔ پھر اس وقت تب پتہ چلا جب وہ نیچے لیٹا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما تھے۔ پھر حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کس طرح گرا لیتا ہے۔ کہنے لگا لاسٹ چانس، ایک مرتبہ پھر، تیسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی کی اور اس کو تیسری مرتبہ بھی گرا دیا۔ بڑا بھونچل گیا اس کا سر،
چکرا گیا اور کہنے لگا کہ کوئی دا ایسا نہیں جس کو میں جانتا نہ ہوں، لیکن تیری سمجھ نہیں آتی کہ تو مجھے کس طرح گرا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو مجھے زیر کر رہا ہے نا، تو یہ پہلوانی کے داؤ پیچ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی دی ہوئی وہ طاقت ہے جو تو اپنے آپ کو نبی اللہ کا کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا معیار بنایا پہلوانی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھا دیا۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معیار کے مطابق اپنی نبوت کی سچائی کا ثبوت دیا۔ پھر ایک بدو آیا اور اس نے گو ماری ہوئی تھی، گو اسے عربی میں ضب کہتے ہیں، اسے اٹھا کر اپنے کندھے سے نیچے رسول اللہ کے سامنے پھینکا اور کہا اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو یہ گو تیرے نبی ہونے کی گواہی دے۔ وہ مری ہوئی گو بول کر کہنے لگی کہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے۔ یعنی سارے پیغمبر جو پچھلے آئے تو ان کا ایک ہی معجزہ تھا، دو تھے، چند معجزات تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان یہ تھی کہ آپ کی نبوت کی سچائی کو پرکھنے والا جس معیار کو اپنے ذہن میں قائم کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معیار پر اپنی نبوت کو سچائی کو منوا لیتے تھے۔ اب اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا معیار بنایا تھا کہ زہر اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت تناول نہ فرماتے تو جو معیار وہ لے کر آئی تھی نبوت کی صداقت کا، اس معیار پر تو پھر پرکھ ہی نہ ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بنائے ہوئے، اس کے طے کیے ہوئے معیار پر اپنی نبوت کو کی صداقت کو منوانے کے لیے ارادتاً یہ گوشت تناول فرمایا، اور آپ کا زہر آلود گوشت کھانا خودکشی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ اللہ کی عطا سے پورے یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ زہر مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ خودکشی تب ہوتا جب آپ کے علم میں ہوتا کہ یہ زہر مجھے مار دے گا، پھر کھاتے، پھر خودکشی ہوتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ یہ عورت زہر آلود گوشت لے کر آئی ہے، اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ وہ عورت اس زہر کے ساتھ میری نبوت کی صداقت کو پرکھنے کے لیے آئی ہے، اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے تھے کہ اس زہر کے کھانے سے مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا، میری جان نہیں جائے گی، اس زہر کھانے سے میری جان نہیں جائے گی۔ یہ سارے علوم تم یہ ایک حدیث بیان کر کے نبی کے علم کی ایک جہت کو منفی کرتے ہو، نفی کرتے ہو اس جہت کی۔ اللہ کے فضل سے رسول اللہ کے ایسے غلام بھی ہیں جن کو اسی ایک حدیث سے رسول اللہ کے علم کی کئی جہتیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس عقل پر رونا چاہیے جو عقل نبی کے علم کی نفی پر استدلال کرے۔ اللہ سے وہ عقل مانگو جس سے نبی کی عظمتیں نظر آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں نظر آئیں۔ تو اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ کئی علوم غیبیہ ثابت ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ گوشت تناول فرما لیا، پھر اس عورت کو لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ الا تقتلھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے اس نے تجھے قتل کر دیا، آپ کو اس نے مار دیا، تو کیا جواباً آپ اسے قتل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جان کے قاتل کو اس کے حملے کے وقت بعین ہی اس وقت جب وہ حملہ آور ہے معاف کر دینا، یہ صرف پیغمبر آخر الزمان کا کام ہے۔ یہ کسی اور دوسرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جان کے قاتل کو اس وقت معاف کر دے، اس وقت سامنے نہ آئے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، بعد میں باتیں سنیں، کئی طرح کے مشورے ملیں، پھر معاف کر دے، یہ اور بات ہے، یہ آسان کام ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن جس وقت وہ حملہ آور ہے، بالکل جنہوں کہتے ہیں تتا تھا، اس وقت معاف کر دینا،
یہ میرے نبی کا حوصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اسے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو میری نبوت کو پرکھنے آئی ہے، تجھے مارنے تھوڑی آئی ہے، یہ تو میری نبوت کی صداقت کو چیک کر رہی ہے، لہٰذا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ لیکن اسی گوشت کو کچھ صحابہ نے بھی تناول فرما لیا جو اسی وقت فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، پھر ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب دوسرے صحابہ اس گوشت کے کھانے سے شہید ہوئے تو پھر ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما زلت اعرفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس زہر کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ اس زہر کے کھانے کا اثر جو جسم پاک پر ہوا، زخم ہو گیا ہوگا تالو میں یا کوئی نشان بن گیا ہوگا، تو وہ اثر جو تھا اس زہر کا وہ میں ہمیشہ دیکھتا رہا۔ یہ حضرت انس کی گواہی ہے۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ زہر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں کیا، حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ اثر کیا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اگر یہ زہر سچا نبی ہوا تو زہر کھانے سے مر جائے گا، جھوٹا ہوا تو مر جائے گا، سچا ہوا تو زہر اس پر اثر ہی نہیں کرے گی۔ تو اگر حضرت انس فرماتے ہیں کہ اثر کیا ہو زہر نے، تو پھر جو معیار وہ عورت لے کر آئی تھی اس معیار کے مطابق صداقت تو ثابت نہ ہوئی۔ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر سے مراد جس اثر کو عورت نے معیار بنایا تھا وہ اثر تھا موت، کہ اس زہر کو کھانے سے مر جائیں گے۔ زہر کا اپنا اصل اثر یہی تھا، اور اس اثر کو قدرت نے بھی ثابت کیا کہ ایک صحابی کی شہادت بھی واقع ہوئی، اسی وقت وہ فوت ہوئے، اتنا تیز زہر تھا۔ اور یہ اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر نے نہیں کیا، اور زہر کا یہ اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہونا یہی آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ لیکن ایک اثر اس کا رہا تالو میں، وہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید چاہت اور خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ میں مجھے زندہ کیا جائے، کئی مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، مجھے شہادت ملے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک عن الناس، اے پیارے محبوب اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے لوگوں سے۔ اگر حضور قتل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ ٹوٹتا، اور اگر حفاظت کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو ادھر شہادت نہیں ملتی ہوئی نظر آتی۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت نے اپنی حفاظت کا وعدہ بھی پورا کرنا تھا اور محبوب کی چاہت بھی پوری کرنی تھی، اس لیے وہ زہر کھلایا گیا، بظاہر سبب بنی وہ عورت، لیکن در حقیقت قدرت اپنے محبوب کی چاہت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اسباب مہیا کر رہی تھی۔ تو وہ زہر کھلایا گیا، پھر اس کا اثر وجود مقدس کے ایک مقام پر جمع کر دیا گیا۔ اثر بدن پر ہوا نہیں، اس وقت نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہوا جس طرح کیا جانا مقصود تھا عورت کا، لیکن وہ اثر جسم میں رکھا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال آیا تو اسی اثر کو واپس لایا گیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال صرف وصال نہ رہے بلکہ شہادت بن جائے۔ تو زہر اثر اس طرح نہیں کرتی، زہر اثر اس طرح نہیں کرتی کہ کھانے والے کی مرضی کے مطابق اثر کرے۔ ہوتا ہے ایسا کبھی کہ زہر جو ہے وہ کھانے والے کی مرضی کے مطابق اثر کرے؟
جب وہ چاہے تو اثر کرے، جب وہ نہ چاہے تو اثر نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس میں ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو زہر نے اثر کیا، نہ چاہا تو نہ کیا۔ اور ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ زہر کھائی جائے اور پیٹ میں نگلی جائے، پیٹ کے اندر اسے پہنچایا جائے، اور وہ پیٹ کے اندر نظام انہضام سے گزر کر پورے بدن میں پھیلنے کی بجائے بدن کے ایک حصے تالو میں جمع ہو کر کھڑی رہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا معجزانہ شان ہے۔ یعنی اس واقعہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ نہیں، زہر کا فوری اثر نہ کرنا ایک معجزہ، پھر بدن مقدس میں سرایت کرنے کی بجائے ایک جگہ پر جم کر سال ہا سال تک ٹھہری رہنا اور پورے جسم میں سرایت نہ کرنا، یہ دوسرا معجزہ۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال آئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ وقت ہے، وہ وقت آئے، پھر اس زہر کا اس جگہ سے نکلنا اور پورے بدن میں پھیلنا، یہ تیسرا معجزہ۔ یعنی یہ ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی معجزانہ جہتوں کو ثابت کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زہر تنا کھانا اور پھر اس یہودیہ عورت کا کھلانا، اس کے اندر یہ ایک واقعہ ہے۔ سرسری طور پر لوگ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بد قسمت لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی اگر نبی کو پتہ ہوتا تو کیوں کھاتے، اور اگر پتہ ہونے کے باوجود کھایا تھا تو خودکشی کی تھی، تو خودکشی تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ان کو درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عقل مانگے، اللہ تعالیٰ سے وہ فہم مانگے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر رسول اللہ کی عظمتیں نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں آتی ہیں جب عقل صدیق اکبر کے زیر سایہ ہو، عمر فاروق کے زیر سایہ ہو، عثمان غنی مولا علی کے زیر سایہ ہو، اور جب عقل ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کے زیر سایہ ہونا تو پھر آنکھوں کے سامنے بھی عظمتیں ہوں تو نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی عظمت و شان کو سمجھنے اور اس سے بطیب خاطر تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم